أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شب شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ حجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ روم کی آیت کریمہ ہے، آخری آیت ہے سورہ روم کی، اور اس میں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ فصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہوتا ہے. مومنین کے درمیان جس صفت کے پائے جانے کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ صفت صبر ہے کہ ہر آدمی اور مومنین کے اندر جو ہے وہ پائی جانا بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں تقریباً 70 آیتیں ہیں، یعنی 70 آیتیں ہیں کہ جس میں صبر کی بات آئی ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 100 آیتیں ہیں، لیکن 70 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں صبر کی بات جو ہے وہ آئی ہے. اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ صبر کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی صبر کا پڑوسی جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. مثلا آپ دیکھو کہ صبار شکور، صبار اللہ کے لیے لفظ استعمال ہے. صبار صبر کرنے والا. اللہ کا صبر کرنے والے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والا ہے، یعنی وہ گناہوں کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ کے صابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومنین سے گناہ ہو گیا تو وہ اس کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. صبار. شکور، صبار کے ساتھ آیا ہے شکور، شکر کرنے والا. شکر کرنے والے کا کیا مطلب ہے، یعنی اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کے شکر کو قبول کرتا ہے اور شکر کرنے پر زیادہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کے صابر ہونے کا مطلب گناہ کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور اس کے شاکر ہونے کا مطلب یعنی وہ شکر کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کہاں آیا یہ لفظ صبر، صبر کا لفظ شکر کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے. یا آپ دیکھو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. بعض نے یہاں صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صبر کا پڑوسی کیا ہے، روزہ ہے. یا قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے یتقی و یصبر، یعنی تقوی الہی اختیار کرو، صبر کرو. تو کیس کے ساتھ آیا، تقوی کے ساتھ آیا. یا ایک جگہ آیا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حق کے ساتھ جو ہے وہ صبر جو ہے وہ آیا. تو قرآن مجید میں 100 کے قریب آیتوں میں یہ آیا ہے لفظ، اور بعض جگہ اس کا پڑوسی بڑا اچھا ہے. انبیاء میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو صبر کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی ان کی صفت بیان ہوئی ہے. ویسے تو سارے انبیاء صابر تھے.
لیکن بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ صبر کا لفظ استعمال ہوا، جیسے جناب ایوب، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا۔ جناب یعقوب، صبرن جمیلا، یعنی ان کے اس کے صبر کے ساتھ جمیلہ بھی استعمال ہوا۔ صبرن جمیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی مشکلات کو دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، یعنی مشکل میں ہے وہ، مصائب میں ہے وہ، مشکلات سے گزر رہا ہے، مگر اپنی مشکلات کا اظہار نہ کرے، تو اسے کہتے ہیں صبرن جمیلا، بہترین والا صبر۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ دیکھو جناب ایوب کے لیے ہو گیا، جناب یعقوب کے لیے ہو گیا، 3 نبیوں کا تو ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یعنی جناب اسماعیل، جناب ادریس اور جناب ذوالکفل، یہ تینوں جو ہیں وہ صابرین میں سے تھے۔ اب جناب اسماعیل کا صبر، جناب اسماعیل کو کیوں کہا گیا صابرین میں سے انہیں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل کی زندگی بڑی سختی میں گزری ہے۔ ایک تو اللہ نے جناب ابراہیم کو دیا ہی تھا اس وقت جناب اسماعیل کو، کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تقریباً 80-90 سال کی عمر میں، تو جناب ابراہیم کے ہاں جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہاں چھوڑ کے چلے آئے تھے، وہ مکے میں جناب ہاجرہ کے ساتھ وہاں چھوڑ دیا تھا ان کو۔ اور وہاں تو حالات کیسے تھے، وہاں تو آپ جانتے ہو، وہاں بڑی سختی سے بیچاروں نے زندگی گزاری، ماں بیٹے نے، چونکہ جناب ابراہیم تو چھوڑ کے چلے آئے تھے وہاں سے جناب سارہ کے پاس، اور کس طرح بڑے ہوئے وہاں ان حالات میں، تو صبر تو کیا نا، تو ان حالات میں انہوں نے۔ اچھا جب بڑے ہوئے تو باپ واپس آئے تو کہنے لگے کہ انی رائے تو فی المنام میں انی حسبہ کا، آ کے کہنے لگے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کروں۔ یعنی ایک تو بڑی مشکل سے بیچارے بڑے ہوئے تھے، اوپر سے باپ نے آ کے یہ خبر سنا دی کہ بھائی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کروں۔ لیکن آپ دیکھو جناب اسماعیل نے نہیں کہا کہ بھائی ایک تو آپ ہمیں اکیلے کو یہاں چھوڑ گئے بڑی مشکل سے، تو ہم اور ماں باپ، میں اور میری ماں نے یہاں زندگی گزاری ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے بے وادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ لا کے رکھا تھا جہاں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کچھ تھا، کھانے پینے کی بھی چیز نہیں تھی، بے وادن غیر ذی زرع، وہاں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی تھی وہاں۔ اور اب آپ آئے ہو اتنے دنوں میں اور صاحب آ کے کہنے لگے جو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کیا، صبر دکھایا۔ اور بڑا پیارا جملہ قرآن کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے کرو، عمل کرو اس کے اوپر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ ایک صاحب نے اپنی ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب اسماعیل نے خود تو صبر کیا ہی، بابا کو بھی صبر دیا آپ نے۔ شہر رہ میں ہے ان کی قبر، صاحب تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بابا کو بھی صبر دیا، چونکہ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا اپنے بابا سے کہ ایسا ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنا ہے نا تو اس سے پہلے میرا کرتا اتار دینا، خون نہ لگے اس کے اوپر، تاکہ میری ماں دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ صبر تو ہی دے رہے ہیں نا۔ اچھا پھر چھری جو ہے آپ کی بڑی تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کاٹنے چلیں اور کاٹنے میں دیر ہو تو پھر آپ کو تکلیف ہو، جلدی سے کٹ جائے تاکہ آپ کو نہ ہو۔ اچھا اور یہی نہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اپنی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرتے ہو اور آپ کی نگاہ میرے اوپر پڑے تو آپ کو تکلیف ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، جب گھر جانا نا، گھر جانے سے پہلے یعنی مجھے ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا تاکہ سانس لے لو لمبی نا، اگر ایسا نہ ہو کہ گھر جاؤ جب میری ماں کو بتانا شروع کرو تو تم جو ہے وہ رونے لگو۔ تو یعنی جناب اسماعیل نے خود تو صبر کیا ہی، اپنے باپ کو بھی حوصلہ دیا، ابھی تو اللہ کہتا ہے کل من الصابرین، یہ سب جو ہے وہ صابرین میں سے ہیں، تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے صابرین میں سے بتایا۔ جناب ادریس 365 سال، دن نہیں، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 دن،
لیکن اب دن نہیں ہے، 365 سال تبلیغ کی جناب ادریس نے. یہ جناب ابراہیم کے جد ہوتے تھے، ان کے دادا ہوتے تھے جناب ادریس. تو اتنے سال تبلیغ کرنا، برداشت کرنا، یہ صبر نہیں چاہیے تو اور کیا چاہیے اس میں. اور تیسرا نام ہے ذوالکفل. جناب ذوالکفل نام نہیں ہے ان کا. یہ تو چونکہ انہوں نے جب اللہ نے یعنی جب ان کو نبوت دینے کی بات آئی تو ان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی گئی. شرط یہ تھی کہ مثلا آپ دنوں کو عبادت کرو، دنوں کو روزہ رکھو گے، راتوں کو عبادت کرو گے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ آپ صبر کرو گے چیزوں کے اوپر. چونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. کفیل کسے کہتے ہیں؟ جو ذمہ داری لے لے اپنے اوپر. تو ذوالکفل یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دنوں کو جو ہے وہ مثلا روزہ رکھوں گا، راتوں کو عبادت کروں گا اور صبر کروں گا. اور یہ تو ان کی زندگی میں واضح تھا، نماز روزہ. تو اب وہ صبر کو آزمانا تھا. اب پتہ نہیں اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا یا کیا تھا، مگر یہ ملتا ہے کہ رات کو چونکہ وہ بڑی عبادت کیا کرتے تھے، تھک کے تھوڑی سی دیر سوئے ہی تھے، دروازہ کٹ 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 اٹھے، آنکھ کھلی، دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، ایک آدمی سامنے کھڑا تھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اوہو ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن بھول گیا. یعنی آیا تھا مسئلہ پوچھنے لیکن اب میں بھول گیا ہوں. کہا جب یاد آ جائے تب آ جانا. اچھا وہ چلا گیا. کچھ وہ آ کے پھر اپنا لیٹ گئے. کچھ دیر جب انہیں لگا کہ اسے لگا ہوگا کہ ابھی آ گئی ہوگی تھوڑی سی نیند سی، پھر آ کے ٹھک 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 ٹھک. اب صاحب جو ہے وہ پھر بیچارے دروازے پہ گئے. کیا بات؟ ابھی یاد تھا، آپ کو دیکھتے ہی بھول گیا. اور پھر چلا گیا. تھوڑی سی دیر جا کے لیٹے، پھر وہی ہوا، پھر آئے دروازے پہ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، راستے بھر یاد کرتا ہوا آیا، آپ کو دیکھ کے پھر بھول گیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہی ہوں، میں کہیں جا نہیں رہا ہوں، جب بھی تمہیں یاد آئے اسی وقت آ جانا، میں جواب دے دوں گا. تو تب اللہ نے کہا کہ مثلا کہ بھائی ابھی یہ جو ہے وہ ابھی آپ کو جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ ملے گی. تو صبر جو ہے وہ بہت سے نبیوں کو، سارے نبی صابر تھے مگر بہت سے نبیوں کو صبر جو ہے وہ صابرین کے نام سے یاد کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے. اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے لیے ایک اہم ترین شرط جو تھی وہ ان کے اندر صبر کا ہونا تھا، قوت برداشت کا ہونا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومنین کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نبی کو نبوت ملنے کے لیے ان کے صبر کو آزمایا جاتا تھا. ہے نا کہ جناب موسیٰ وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے اور وہ گلے میں سے ایک گوسفند جو ہے وہ بھاگ پڑا، وہ نکل کے، اور جناب موسیٰ اس کے پیچھے دوڑے، دور ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے اس کے پیچھے بھاگے دور ہوتا چلا گیا. خود بھی تھک گئے، وہ بھی تھک گیا، ایک جگہ جا کے رک گیا. آپ نے اسے پکڑا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، گرد و غبار صاف کی، یعنی ماں والا پیار دیا، اور کہا کہ اگر میرے اوپر رحم نہیں کرنا تھا اپنے اوپر تو رحم کر لیتا بھائی، مجھے دوڑایا تو نے پیچھے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب وہ وقت مناسب آ گیا ہے کہ موسیٰ کو نبوت عطا کی جائے. اور جب رسول خدا نے واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی کبھی چرواہا کا کام کیا ہے، بکریاں چرائی ہیں؟ رسول اکرم نے کہا ہاں. اور پھر آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو کچھ دنوں کے لیے اس پیشے میں رکھا ہے تاکہ اس کا صبر و تحمل جو ہے وہ دیکھا جا سکے، اس کی قوت برداشت جو ہے وہ دیکھی جا سکے. تو صبر جو ہے نا قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے. انبیاء کی بہت سے انبیاء کو اس کے نام سے پکارا، یعنی اس صفت سے پکارا گیا ہے. اور نبیوں کو نبوت دینے میں صبر کو جو ہے دیکھا گیا ہے، ان کے صبر کو جو ہے وہ دیکھا گیا. آپ دیکھو خود جو ہے وہ رسول اکرم کو لے لیجیے، آپ رسول اکرم کو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ حکم آیا ہے اس کی اس اہمیت کو اندازہ لگا لیجیے آپ. حتیٰ کہ چلو اگر بات ہے تو نبوت اگر صبر پہ ملی ہے تو امامت بھی صبر پہ ملی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر نبوت کے لیے صبر دیکھا گیا ہے تو امامت کے لیے بھی ہے.
بنی اسرائیل کے جب کچھ لوگوں کو یعنی کچھ نبیوں کو نبی بننے کے بعد جب انہیں امامت کا درجہ دیا گیا نا تو وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، نبیوں میں سے امام بنایا، جیسے جناب ابراہیم۔ ہر نبی امام نہیں ہوتا، لیکن ہے نا، ہر نبی امام نہیں ہوتا، جیسے جناب ابراہیم مگر وہ نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ ہمارے رسول جیسے نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ تو کیا کہا؟ لما صبروا، کب بنایا امام؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو نبوت کے لیے بھی اہم ترین صفت صبر ہے، امامت کے لیے بھی اہم ترین صفت صبر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ رسول اکرم کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو نبیوں کا صبر ہے نا، فاصبر کما صبر اولو العزم، اے میرے رسول آپ بھی صبر کرو، کما صبر اولو العزم، جیسے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا نا، آپ بھی صبر کرو۔ یا یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، اے میرے رسول صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم کامیاب ہوگے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اگر اس نے وعدہ کیا ہے تمہارا دشمن مغلوب ہوگا، شکست کھائے گا، تو اسے شکست ہوگی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق لا یستخفنک الذین لا یوقنون، دوسروں کے کہنے میں آ کے اپنے کو ہلکا مت سمجھنا کہ اس بات کو ہلکی سمجھ لو، نہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اچھا، نبی کو تو متوجہ کیا گیا، نبی مخاطب ہے، اصل میں ہم ہیں۔ اور جب کہیں ہوتا نا فصبر وصبر، تو نبی مخاطب ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے امتی مراد ہوتے ہیں اصل تو۔ اور آیت جو ہے نا وہ ہمیشہ مخاطب کوئی بھی ہو، لیکن وہ آیت تو پورے زمانے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ خود آپ یہی آیت لے دو، فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ بھائی صاحب رسول کو کہا تو رسول کے لیے تھوڑا ہی ہے، صرف رسول مخاطب ہیں چونکہ وہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن ہے تو امتی ہم لوگ، اور آیت تو ہر قیامت تک کے لیے جائے گی، کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی تفسیر میں اس آیت کی میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے، تو چھٹے امام نے واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور ابن القوا، اور نام بھی اس لیے یاد ہے صحیح سے رہ گیا کہ قوا، اب قوا ہم تو اس کو کاگڑے کو کہتے ہیں، اس کو قوا، ابن القوا کہتے ہیں کہ وہ خوارج میں سے تھا، ناصبی تھا، دشمن تھا امیر المومنین کا۔ مسجد میں آیا اور امیر المومنین کے کان میں آ کے اس نے ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت کیا ہے؟ لئن اشرکت لیحتبن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، مگر وہ اذیت دے رہا تھا امیر المومنین تو نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا اور کان میں کہنے لگا لئن اشرکت لیحتبن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، امیر المومنین چپ ہو گئے، کچھ دیر کے لیے قرات روک دی، بول تو نہیں سکتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی شروع کی پھر بولا، جیسے ہی شروع کی پھر بولا، تو امیر المومنین نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، یعنی کہ ویسے تو نہیں بول سکتے تھے لیکن قرآن پڑھا جا سکتا ہے، نماز میں قرآن تو پڑھا جا سکتا ہے نا، اسی لیے تو کہا گیا ہے سلام کا جواب سلام سے دو، علیکم السلام کے بجائے السلام علیکم کہو، چونکہ یہ قرآنی حرف ہے، قرآنی لفظ ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فاصبر ان وعد اللہ حق لیستخفنک الذین لا یوقنون، کہ پتہ لگ جائے گا تجھے اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا، اس کی سزا تجھے ملے گی، فاصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ تو رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے، لیکن مخاطب ہم سب ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ بہت اہم ہے مومنین کی زندگی میں، انسان کے لیے زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ اب آئیے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، صبر کن چیزوں میں کیا جائے، کن چیزوں میں صبر کرے آدمی؟ میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ پہلی چیز، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے رسول صبر کرو ان باتوں پر جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کرو جو تمہارا،
تمہیں جادوگر کہتے ہیں، تمہیں کاہن کہتے ہیں، تمہیں مجنو کہتے ہیں، تمہیں دیوانہ کہتے ہیں، تمہیں شاعر کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. تو تم کیا کرو؟ جواب نہیں دینے کا، الٹا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی تمہیں کہہ رہے ہیں صبر کرو اس کے اوپر، جواب نہیں دینے کا ہے. تو یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، لیکن مخاطب تو ہم بھی ہیں نا. ضروری نہیں ہے نا ہر بات کا جواب دیا جائے. تو اس کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرو. رسول اکرم اپنے گھر میں ایک یتیم بچہ لے آئے. یتیم بچہ جو تھا وہ، کیونکہ رسول اکرم ابو الیتام، یتیموں کے باپ، بچوں سے، یتیم بچوں سے تو بڑا پیار کرتے تھے. ایک بچہ گھر لے آئے، یتیم بچہ. وہ بد زبان تھا، بد اخلاق تھا. یعنی رسول اکرم سے جو بات کرتا تھا تو بد اخلاقی سے بات کرتا تھا. لیکن رسول اکرم برداشت کرتے تھے، اس کو کبھی کچھ نہیں کہا. ایک دو بار بیویوں نے ٹوکا بھی. یہ کیا، میرے لفظوں میں کہوں تو کہا یہ کیا اٹھا لائے، مثلا اگر کہوں تو یہ کیا لے آئے گھر میں آپ، یہ آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کرتا، آپ جواب نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے آپ. مگر اسے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے. شاید غلط تربیت ہوئی ہو یا غلط ماحول ملا ہوا ہو بچے کو، آپ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے اس کو. اچانک یہ ہوا کہ اس کو ایک بیماری ہوئی اور وہ اسی بیماری میں مر گیا. اب آپ دیکھیں رسول اکرم جب وہ زندگی میں تھا تب بھی صبر کرتے تھے، اور اب جو وہ مر گیا تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھایا. یعنی آپ اتنے غمزدہ ہوئے اس کے اوپر. تو بیوی نے ان سے آ کے کہا کہ آپ تو دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہو، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کچھ کھا پی بھی نہیں رہے ہو، 24 گھنٹے سے آپ کو کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کھاتے نہیں ہو. تو رسول اکرم نے کہا نہیں، صبر کیا میں نے اس کے مرنے کے اوپر، لیکن غمزدہ ہوں. غمزدہ اس لیے ہوں ابھی، اس کے مرنے کی وجہ سے نہیں، لیکن ابھی اس لیے ہوں کہ وہ جب مجھے برا کہتا تھا نا تو اس کے بدلے میں مجھے ثواب ملتا تھا. اس کے بدلے میں مجھے ثواب ملتا تھا، اور اب تو وہ ہے ہی نہیں، تو میرا ثواب تو ختم ہو گیا نا، ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اگر کوئی کہہ رہا ہے صبر کرے، کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اگر صبر کر لیا ثواب ملے گا آدمی اس کے صبر کرنے، آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. آقا کاشف الغطا، بزرگ عالم گزرے، کہیں سے کوئی رقم آئی ان کے پاس، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رقم آئی، انہوں نے جو ضرورت مند تھے وہیں تقسیم کر دی. تقسیم کر کے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک سید آیا وہاں، اور اس نے کہا وہ مجھے بھی دیجئے میرا حق. آپ نے کہا دیر ہو گئی تمہیں، ختم ہو گیا، ابھی کچھ ہے نہیں. اس نے آپ کو برا بلا کہا اور آپ کے منہ پہ تھوک دیا، داڑھی پہ تھوک دیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے اٹھایا کہ کیا بدتمیزی ہے، انہوں نے کہا نہیں چپ رہو. اور آپ اٹھے اور آپ نے اپنا دامن پھیلایا اور صفوں کے بیچ میں ٹہلنا شروع کیا، اور کہا اگر میری داڑھی کی تھوڑی سی بھی عزت ہے نا کسی کے دل میں تو وہ اس کی مدد کرے. اپنا دامن پھیلا کے صفوں میں گھوم گئے، اور جتنے پیسے اکٹھے ہوئے وہ سب جمع کر کے اس سید کے حوالے کر دیے، اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. صبر بہت ضروری ہے. کن چیزوں پہ صبر کریں؟ پہلی چیز عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرو، جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صبر کرو. جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اگر الٹا کر دو تو بڑھیا ہو جائے گا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو کر تو نہیں سکتے، ہم کر نہیں پائیں گے، اتنا کہاں جگرا ہے. وہ جو میں نے سنایا تھا نا وہاں کے دروازہ کھٹکھٹا دیا ذوالفقار والا، 2 مرتبہ فون کی گھنٹی بجائے اور کوئی بولے نا تو الا ماشاء اللہ گالی فون پہ بھی دے اور لکھ کے بھی بھیجوں، مطلب پاگل ہو گیا ہے، میں ہی ملاؤں تجھے رات بھر. عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کیا کرے آدمی؟ اس کو بس سب کرے. سید محمد تقی شیرازی بزرگ عالم گزرے ہیں، ایک شیخ گزرے ہیں، ایک سید بھی گزرے ہیں، سید محمد تقی شیرازی. ان کا ایک پڑوسی انہیں راستے میں ملا اور گالیاں دینے لگا، برا بلا کہنے لگا. انہیں کوئی جواب نہیں دیا. گھر گئے، اپنے خادم کو بلایا اور کہا 2 تربوز خرید کے لاؤ، واٹر میلن 2 تربوز خرید کے لاؤ.
وہ لے کے آیا اور کہا اسے اس کے دیا پڑوسی کے. کہا بھائی اتنی سن کے آئے ہو کم نہیں پڑی کیا؟ کبھی کہہ رہے ہو کہ تربوز خرید کے لائے ہو, جاؤ اس کو دیکھا ہو. کہا اس سے کہنا کہ سید محمد تقی شیرازی نے سلام کہا ہے اور کہا گرمی ہے نا اس وجہ سے اس کا خون جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے, لہٰذا وہ تربوز کھائے تاکہ خون جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, وہ بڑے پریشر جو بڑھ گیا نا وہ تھوڑا سا نیچے جا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, تو رسول اکرم سے پہلی چیز جس پہ صبر کرنے کو کہا جاتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو کہا جائے اس پہ صبر کرو. شیخ بہائی علیہ الرحمہ, شیخ بہائی, انہیں پتا چلا کہ کوئی ان کی غیبت کرتا ہے, انہوں نے بڑھیا والی کھجور منگائی, خرما کھجوریں, اور ان کھجوروں کے ساتھ ایک خط لکھا اور اس کو لکھ کے بھیجا کہ بھائی میں نے سنا تو میری غیبت کرتا ہے, اس سے میرے جو گناہ ہیں وہ تیرے کھاتے میں چلے جاتے ہیں اور تیری اچھائیاں میرے اعمال نامے میں آ جاتی ہیں, تو اس سے بڑا احسان میرے اوپر کوئی کیا کرے گا, اس لیے تیرے لیے یہ بہترین والے خرما جو ہے وہ ہدیے میں بھیج رہا ہوں. وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, صبر کس بات پہ کرو؟ پہلی چیز وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, دوسری چیز وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, کس چیز کے اوپر صبر کرو؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرو جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں. دونوں زندگی میں ما یقولون بھی بہت ہے جو لوگ کہتے ہیں, اور مصیبتیں بھی بہت ہیں. مشکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں, کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ ہے. کسی کے پاس پیسے کا زیادہ ہونا مشکل ہے, کسی کے پاس پیسے کا نہ ہونا مشکل ہے. کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا مشکل ہے, کسی کے وقت اتنا کھانا ہے کہ اسے پچانا مشکل ہے. مشکل تو ہے, مشکل تو دونوں طرح سے ہے, تو مشکلیں الگ ہو سکتی ہیں. آپ دیکھو ذرا سی دیر میں فیملی میں کچھ ہو گیا, ذرا سی دیر میں اولاد کو کچھ ہو گیا, ذرا سی دیر میں والدین کو کچھ ہو گیا, کوئی مریضی آدمی کو نکل آئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مشکلیں تو ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ہے صبر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آج زیادہ تر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, تو جو مصیبتیں تمہاری زندگی میں آ رہی ہیں ان پہ جو ہے وہ صبر کرو. آپ دیکھو صدر اسلام میں کتنی مشکلات سے لوگ گزرے. جناب عمار, ان کے ماں اور باپ جناب یاسر اور جناب سمیہ, کیسے کیسے شکنجہ ان کو دیا جاتا تھا, کیسی کیسی ان کو تکلیف دی جاتی تھی. گرم پتھر جو ہے وہ سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا, گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا. رسول اکرم بغل سے گزرے تو بس اتنا کہا صبرن صبرا. چونکہ مکے میں کچھ کر تو نہیں سکتے تھے رسول اکرم, ان کے پاس کوئی ایسی طاقت تو تھی نہیں مکے کے اندر, لہذا کس چیز کی تاکید کی؟ صبرن صبرا, صبر کرو صبر کرو. اور بیچاروں نے کتنا صبر کیا. آپ دیکھو کہ جناب عمار کے باپ اور ماں دونوں پر اتنی سختی کی گئی کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی, مر گئے دونوں کے دونوں, اتنی سختی کو. خباب بن ارت یا ارت, خباب بن ارت, نہج البلاغہ میں امام نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. ایک جوان تھے خباب بن ارت, لوہاروں کی دکان کے اوپر, آہنگر اس کی دکان پہ جو ہے وہ کام کرتے تھے. ان کی جو مالکہ تھی وہ تھی ام عمارہ. ام عمارہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا تم نے اسلام کیوں قبول کیا, چھوڑو. انہوں نے منع کیا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ کیا کرتی تھی, لوہے کو گرم کر کے بدن کے اوپر لگاتی تھی. ان کے پورے بدن کے اوپر نشان پڑ گئے تھے ان کے. عمر نے اپنے زمانے میں کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے بڑا شکنجہ جھیلا ہے, تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. کہا سنا کیا, میں ابھی دکھاتا ہوں تجھے. اور انہوں نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھا کے دکھایا, پورے بدن کے اوپر جو ہے وہ گرم کیے ہوئے جو ہے وہ نشان موجود تھے. تو فصبر علی ما اصابک,
دوسری چیز کیا ہے؟ مصیبتوں کے اوپر صبر کرو. مصیبتیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے. قوت برداشت کا جو ہے وہ آدمی کے اندر جو ہے وہ تحمل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. آقا گل پائگانی، ان کے ایک بیٹے تھے مہدی گل پائگانی، ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ان کا. اور وہ ان کے جو لڑکے تھے وہ یعنی سب کچھ تھے، وہی ان کے بعد گویا سمجھیے ان کی جگہ آتے یا ان کے ساری چیزوں کو وہی سنبھالتے تھے اور دیکھتے تھے. تو علماء تسلیت کے لیے گئے کہ بھائی ان کو ہم تسلیت دیں. ایسے ہی ہوتا ہے، تسلیت کے لیے جاتے ہیں لوگ. گئے تو ایک عالم نے کہا ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کے دل سے اس بچے کی محبت نکل جائے، اس لیے کہ آپ کو جلدی صبر آ جائے. یعنی پھر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار اس کی یاد آپ کو جتنی زیادہ آئے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. ہم دعا کریں گے، کیا کریں؟ یعنی تسلیت میں وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ہم دعا کریں گے کہ اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے. تو آپ نے جانتے ہیں پلٹ کے کیا کہا؟ نہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، تم دعا کرو کہ اس کی محبت میرے دل میں اور زیادہ ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اور پھر میں اتنا ہی زیادہ صبر کروں گا، اور جتنا میں صبر کروں گا اتنا مجھے ثواب ملے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. تو دوسری چیز جس کے اوپر صبر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مصیبت. آقا جواد ملکی تبریزی، عید غدیر کا جشن چل رہا تھا ان کے گھر، عید غدیر کا، کہ خادم آیا، اس نے کہا گھر میں بلا رہے ہیں آپ کو. اور بیچارے مجلس میں سے اٹھ کے گھر میں گئے تو ان کی بیوی اور بچے سب رو رہے تھے. کیا ہوا؟ تو آپ کا ان کا چھوٹا بیٹا گھر کے حوض میں گر گیا اور مر گیا. ہم دیکھو ایران وغیرہ میں اندر حوض بھی ہوتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ حوض میں گرا اور مر گیا. آپ نے کہا بس رونا بند کرو، صبر کرو، اسے لے جا کے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دو. ابھی لوگ جشن عید غدیر منا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ظہر تک جشن ختم ہو جائے گا، جب جشن ختم ہو جائے گا تو ہم اس بچے کی تشییع جنازہ کریں گے، اس سے پہلے نہیں. صبر کرو. تو بڑی اہم چیزیں ہیں صبر جو ہے نا. اچھا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیوں یہ موضوع لے کے بیٹھا ہوں. آ گیا، مجھے تو بہت لمبی بات بھی نہیں کرنا ہے، اگرچہ میں جس دن کہتا ہوں بہت لمبی بات نہیں کرنا ہے اسی دن جاتی. تو صبر جو ہے نا وہ مومنین کے لیے بہت ضروری ہے. انبیاء کو نبوت اگر ملی، صبر کا امتحان لیا گیا. ائمہ کو اگر امامت ملی تو ان کے صبر کو جو ہے وہ دیکھا گیا. رسول اکرم کو صبر کا حکم دیا گیا، اور رسول اکرم کو حکم دے کر ان کی امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا. صبر کس بات پہ کرے؟ علی ما یقولون وعلی ما اصابک. جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی صبر کرو، علی ما اصابک، اور تمہاری زندگی میں جو مشکلات آئے، مصیبتیں آئے، ان کے اوپر بھی صبر کرو. آج ہم جس کے مجلس کے لیے بیٹھے ہیں نا، زین العابدین اور سید الساجدین اور سید سجاد اور نہ جانے کتنے القاب، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کا ایک اہم ترین لقب جو ہے وہ سید الصابرین. آپ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہیں. علامہ یقولون بھی ہیں، جو لوگوں نے کہا اس پہ بھی صبر ہے، وہ علامہ اصابک، اور مصیبتوں کے اوپر بھی صبر ہے. آپ اگر ان کی زندگی میں دیکھو، آپ بہت کہتے ہیں کہ آپ ہی کا رشتہ دار ایک آیا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ خوب برا بھلا کہا آپ کو، آپ چپ بیٹھے رہے. جب چلا گیا کہہ کو کے، کچھ دیر بعد آپ نے کہا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور اس کی باتوں کا جواب دوں؟ سب بڑے خوش ہو گئے کہ لے بھائی آج اس کی کلاس لگے گی، اور چلو چل کے دیکھتے ہیں امام کیسے جواب دیتے ہیں. سب بڑے خوش تھے کہ بھائی اتنا برا کہہ کے گیا ہے، کم سے کم دیکھیں آج امام کیا جواب دیتے ہیں. اور خود امام کہہ رہے ہیں چلو دیکھنا چاہتے ہو میں کیا جواب دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب جا رہے تھے تو راستے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب لوگ کہنے لگے بھائی یہ جواب کچھ نہیں آنے والا. وہ والا جواب جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ والا نہیں ہے کہ جو وہ کہہ کے گیا ہے ویسا ہی اس کو کہیں گے. آپ گئے, دروازہ کھٹکھٹا, وہ باہر نکلا, ساتھ میں لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگا اچھا انہیں ساتھ لے کے آئے ہو جواب دینے کے لیے. آپ نے کہا نہیں تو غلط سمجھ رہا ہے, میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ جو تو نے میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے اللہ مجھے معاف کرے, اور جو تو نے کہا ہے وہ غلط ہے, یعنی تو نے غلط کہا ہے, میرے اندر وہ باتیں نہیں پائے, اللہ تجھے معاف کرے. بس یہ جواب تھا اصبر علی ما یقولون میں, یہ جواب تھا. اور اب کہتے ہیں کہ بس وہ جلدی سے, بڑا رشتہ دار تو تھا ہی, گلے سے لگا لیا اور کہا جو میں نے کہا نا آپ کے بارے میں وہ غلط تھا, میں ہی غلط تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں رکھے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اچھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب سید سجاد علیہ السلام سے بڑھ کر جو ہے کسی کی زندگی میں اتنا سب کچھ نہیں ملے گا آپ کو. امام حسین کی مصیبت اعظم ہے, آپ پڑھتے ہو نا زیارت عاشورہ میں, اعظم مصیبت اعظم کہا گیا, مگر وہ عصر عاشور پہ ظاہری طور پر ہی صحیح ختم تو ہوئی نا, لیکن امام سجاد نے جو مصیبتیں دیکھی نا وہ عصر عاشور سے پہلے والی بھی ہیں اور عصر عاشور کے بعد والی بھی ہیں. لیکن آپ زندگی دیکھو امام کی, کیسا صبر کیا, کہیں کوئی جزا نہیں, کہیں کوئی فضا نہیں, کہیں کوئی شکوہ نہیں, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. آپ دیکھ رہے ہیں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں ادھر, ہماری طرف کوئی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیام میں پانی نہیں ہے, صبر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بھتیجے سب جو وہ شہید ہو رہے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے, سب پہ صبر ہے. حتیٰ کہ باپ کو بھی دیکھ لیا, باپ کی شہادت بھی دیکھ لی. اور صرف شہادت ہی تھوڑا ہی دیکھی, شہید ہونا تو جنگوں میں ہوتا ہی ہے, اگرچہ شہادت بھی بڑی عظیم ہے, لیکن شہادت کے بعد وہ چیزیں بھی دیکھی نا, وہ لاشا بھی دیکھا ہے نا, گھوڑوں سے پامال ہوا ہوا. زبان پہ شکوہ تو نہیں آیا نا, مگر بہرحال جوان بیٹا تھا اور باپ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ تو روایت ہمارے سامنے ہے نا کہ بس ایسا لگا جیسے روح نکل آئی. تب شہزادی نے کہا تھا بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری روح جو ہے وہ نکل آئے گی. کہا تو آپ ہی بتاؤ نا جس کے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہوا ہو. چونکہ وہ جو گھوڑوں کے سے ٹاپوں سے پامال گیا نا, وہ روایتیں ہیں نا کہ وہ سینے کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی ہیں. سینہ جو ہے وہ کمر کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا تھا. تو یہ سارا منظر تو انہیں دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے نا. اور آپ دیکھو, اچھا عصر عاشور چلیے, اس کے بعد دیکھیے آپ وہ کیا صبر تھا. اس کے بعد کا جو صبر ہے اس کو آپ سمجھیں. سید الصابرین کی زندگی میں, امام سجاد کی زندگی میں اس صبر کو دیکھیں آپ. سارے صبر اپنی جگہ, ساری مصیبتیں اپنی جگہ, لیکن کھلے سر ہونا. اسی لیے تو جب بھی ہمیشہ ہوا یہ ہوتا تھا نا, شام کہاں زیادہ مصیبتیں گزری, شام میں. 35 سال اسی طرح روتے رہے, کبھی کوئی شکوہ نہیں, صرف صبر کیا آپ نے. پانی سامنے آیا تو روئے, انا سامنے آیا تو روئے ہیں. کس طرح روئے, باپ کو تو نہیں بھولے نا, بھولنے والی چیز نہیں تھی. مصیبت جو تھی عظیم تھی اور اس کو پھیلانا بھی تھا, لوگوں تک جانا بھی تھا. کسی خوشی میں شریک نہیں ہوئے کربلا کے بعد. زہری آیا تھا نا امام کے پاس اور اس نے آگے کہا تھا فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے, اگر آپ شریک ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ نے کہا زہری کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نہیں جاتے ہیں. کربلا کے بعد ہم شریک نہیں ہوتے ہیں. اور شاید نہ جانے کس طرح سے کہا امام نے کہ وہ اس نے اصرار بھی نہیں کیا. بعد میں اس طرح سے امام نے کہا کہ وہ کہہ بھی نہ سکا کہ نہیں آپ آئیے, نہیں آپ آئیے, چلا آیا.
اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ کون تھا زہری، صرف چند جملے مصائب کے پڑھوں گا، بات ختم کروں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ خیر بات شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں بعد پھر آیا، فرزند رسول میں نے گھر میں مجلس رکھی ہے. فرزند رسول میں نے گھر پہ مجلس رکھی ہے، آئیں گے آپ نے پڑھ کہا ہاں اگر مجلس رکھی ہے تو آؤں گا. اللہ اکبر. اور اب کہتے ہیں کہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، امام آئے اور اس نے امام کو جو ہے وہ بہترین جگہ کے اوپر جو ہے بٹھایا، اور کہتے ہیں کہ مجلس شروع ہوئی، مرثیہ پڑھنا شروع کیا گیا، مرثیے سے مجلس جو ہے وہ شروع ہوئی. اسی لیے میں کبھی کبھی تاکید بھی کرتا ہوں کہ مجلس سے پہلے مرثیہ ضرور رکھو، چونکہ سب سے پہلے جو مجلسیں ہوئی ہیں نا وہ مرثیوں میں ہوتی تھی، شعر میں ہوتی تھی، اشعار سے شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ امام نے وہ مجلس شروع ہوئی، امام بیٹھے تھے اور خوب گریا ہوا. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اعضا تشریف لائی ہیں تو ہم لوگ کتنا گریا کرتے ہیں، کتنا ماحول بدل جاتا ہے. لیکن اگر خود صاحب اعضا سامنے بیٹھا ہو، خود امام سجاد سامنے بیٹھے ہو، تو اس مجلس کا کیا حال رہا ہوگا؟ خوب گریا ہوا. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہوئی تو صاحب خانہ نے دیکھا کہ امام کو جہاں بٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں. اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا امام تو اس جگہ پہ ہے ہی نہیں. اب دیکھا تو امام جو ہے وہ جوتوں کے پاس بیٹھے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، جوتوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار تو ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے بولا فرزند رسول آپ وہاں سے اٹھ کے یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے تمہاری اس مجلس میں میری دادی فاطمہ شریک تھی، میرے دادا علی شریک تھے، ارے میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھتا؟ اللہ اکبر. عزیزو امام نے ساری خوشیاں چھوڑ دی اور ہمیشہ صبر کیا اسی غم کے اوپر، اور اس غم کو اور مظلومیت کو لوگوں تک پہنچایا. حتیٰ کہ وضو کے لیے بھی جب پانی لے کے بیٹھتے تھے تو پانی کو دیکھ کے جو وہ گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ وضو کا پانی مضاف ہو جاتا تھا، پھر اس کو بہا دیتے تھے. اللہ اکبر. عزیزو جب بازار سے نکلتے تھے اور اگر قصاب کی گلی سے نکلتے تھے، قصاب کو پتا چل جاتا تھا، پہلے ہی گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام سجاد آ رہے ہیں. اللہ اللہ. ارے ایک مرتبہ امام جب بازار سے گزرے تو دیکھا کہ قصاب جو ہے وہ گوشت بند ذبح کر رہا ہے. وہ ایک مرتبہ کہا ارے رکو رکو تم نے اسے پانی تو پلا لیا. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا ارے ہم جب تک پانی نہیں پلاتے اس وقت تک ذبح نہیں کرتے. امام تڑپ گئے، لیکن میرا بابا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. امام نے یہ 35 سال اسی طرح روتے ہوئے گزارے، یہاں تک کہ سن 95 ہجری آئی، ہشام بن عبد الملک کے ذریعے امام کو زہر دلایا گیا. عزیزو امام کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بیٹے امام باقر نے آپ کو غسل و کفن دیا. ارے جب غسل دے رہے تھے پشت پہ بھی نشان تھے، گلے میں بھی نشان تھے. مجھے یاد آتا ہے ارے گلے میں جو نشان ہے وہ اس توقع خاردار کے نشان تھے جو آپ کے گلے میں کوفے اور شام کے پورے راستے میں پڑا رہا. اللہ اکبر. غسل و کفن دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جنازہ اٹھا، اہل بیت کا پہلا جنازہ تھا جو اس شان سے اٹھایا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے شہزادی کا لاشا بھی رات میں اٹھا تھا، امیر المومنین کا جنازہ بھی رات میں اٹھایا گیا تھا، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے، امام حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا، امام سجاد کا لاشا آپ کے بیٹے امام باقر نے بڑی شان سے اٹھا کے بقیع کی طرف چلے. مگر میرا دل کہتا ہے روح سید سجاد کربلا کی طرف متوجہ ہوئی ہوگی، بابا معاف کرنا، ارے میرے بیٹے نے مجھے غسل و کفن دیا لیکن میں موجود تھا، مگر آپ کو نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا.
فہد